من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر الناصر ومعین۔ ہماری بحث مفہوم جملے شرطیہ میں ہے، اور مفہوم جملے شرطیہ کے لیے ہم نے کہا کہ ہمیں دو رکن چاہیے۔ ایک علت انحصاری ہے یا توقف جسے آپ کہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کا جزا جو ہے وہ طبیعی حکم ہے۔ ان میں سے جو رکن اصلی ہے جس سے بات آگے شروع ہوتی ہے وہ توقف اور علیت ہے۔ اگر توقف اور علیت نہ ہو تو پھر بات رکن ثانی تک پہنچتی ہی نہیں ہے۔ علیت منحصرہ پہ ہمارے پاس کوئی دلیل ملی ابھی تک ہمیں یا نہیں ملی؟ ہم نے کوشش کی، ہمیں اس طرح کوئی قطعی دلیل علت منحصرہ پہ نہیں ملی۔ ہم نے تبادر سے بھی آنے کی کوشش کیا، ہم نے انصراف سے بھی آنے کی کوشش کیا، تو ابھی آخری کوشش ہماری یہ ہے کہ ہم اطلاق سے آ جائیں۔ آپ اطلاق سے علت انحصاری کو کیسے ثابت کر سکتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ ہم اس کو وجوب نفسی و غیری کی طرح ہے۔ یہ وجوب نفسی اور غیری میں ہم پہلے پڑھ کے آئے ہیں کہ امر جو ہے وہ اگر کوئی قید نہ آئے تو وجوب نفسی پہ دلالت کرتا ہے، اگر قید آئے تو وجوب غیری پہ دلالت کرتا ہے۔ اطلاق کس کو ثابت کرے گا؟ اگر امر آئے اور کوئی قید نہ آئے تو وجوب نفسی ثابت ہوگا۔ اسی طرح یہاں علیت بھی مانند وجوب ہے، وجوب کی طرح ہے۔ جس طرح وجوب کے دو مصداق تھے، نفسی اور غیری، علیت کے بھی دو مصداق ہیں، منحصرہ اور غیر منحصرہ۔ اگر مطلق آئے گا، اطلاق آئے گا تو علت منحصرہ سمجھا جائے گا۔ اگر اطلاق نہیں ہوگا، او کے ساتھ دوسری شرط بھی رکھ دیں گے تو پھر علت جو ہے وہ منحصرہ نہیں ہوگا۔ بس ہمیں دو رکن ثابت کرنا تھا۔ پہلا رکن ہمارے لیے علت منحصرہ تھا، علت منحصرہ کو ہم نے اطلاق سے ثابت کر دیا۔ ٹھیک، اس کے جواب میں آخن فرماتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ بات آپ کی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، مقیس میں اور مقیس علیہ دونوں میں غلط ہے۔ یعنی آپ نے جہاں واجب نفسی و غیری کا ہے وہ بھی غلط ہے، یہاں علت منحصرہ اور غیر منحصرہ یہاں بھی غلط ہے۔ وہاں کیسے غلط ہے؟ وہاں اس لیے غلط ہے کہ ایک چیز کو اپنے اور غیر میں تقسیم نہیں کیا جا سکتا۔ یعنی آپ کے واجب جو ہے، اگر یا بی قید ہے اطلاق سے، واجب جس کا کوئی قید نہیں وہ، اور دوسرا قسم کیا ہے جو قید کے ساتھ ہے، اس میں تقسیم جو ہے تقسیم الشیء بین نفس ہی وغیرہ ہو جائے گا۔ مثال سے شاید واضح ہو جائے کہ آپ تقسیم کریں کہ انسان یا انسان ہوتا ہے یا انسان سیاہ ہوتا ہے، یہ تقسیم صحیح ہے؟ بھائی انسان سیاہ بھی تو انسان ہے، یہ نہیں کہہ سکتے کہ یا انسان ہوتا ہے یا انسان سیاہ ہوتا ہے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں یا انسان سفید ہوتا ہے یا انسان سیاہ ہوتا ہے، دونوں میں قید آ گیا، یہ تو ممکن ہے۔ ایک میں قید عدمی ہو، ایک میں قید وجودی ہو۔ وہ جو قید عدمی والا ہے وہ اس میں بھی ہوگا، وہ انسان سیاہ بھی تو انسان ہے۔ انسان یا انسان سیاہ ہے، یہ تقسیم غلط ہے۔ وجوب میں بھی آپ کہیں یا وجوب ہے یا وجوب غیری ہے۔ وجوب نفسی کو آپ نے کہا کہ وہ وجوب ہو گیا نا، اس میں جب کوئی قید نہیں ہے تو وجوب نفسی کیا ہے؟ وجوب ہے۔ وجوب ہے یا وجوب غیری ہے۔ وجوب غیری بھی تو وجوب ہے، اس کا قسم کیسے بن گیا وجوب کا؟ بات واضح ہے؟ ٹھیک، بس آخون فرماتے ہیں یہ مقیس میں بھی اور مقیس علیہ میں بھی غلط ہے۔ آ جائیں علت پر۔ علت کو آپ کہتے ہیں کہ علت تامہ ناقصہ تو ہے، لیکن علت منحصرہ اور غیر منحصرہ نہیں ہے۔ علت کسے کہتے ہیں؟ علت اسے کہتے ہیں جو ایک چیز دوسرے میں تاثیر کرے۔
یہاں پر آپ کہیں جناب ایک چیز یا دوسرے میں تاثیر کرتی ہے، ٹھیک ہے نا، اس کی دوسری قسم کیا ہے؟ وہ تاثیر دوسرے میں تاثیر کرنے والا جو ہے وہ وہ جو انسان سیاہ کی مثال دی تھی اس کو یہاں سمجھنے کے لیے، ایک علت ہے اور دوسرا علت سیاہ ہے۔ علت منحصرہ آپ نے کہا بھی قید یعنی علت، علت کو علت اور علت سیاہ میں تقسیم نہیں کیا جا سکتا، جیسے انسان کو انسان اور انسان سیاہ میں تقسیم نہیں کیا جا سکتا ہے، ٹھیک۔ ہاں، یہ بھی ہمارے ہاتھ سے چلا گیا، اطلاق بھی ہمیں نہیں ملا۔ اور اس کا حاصل کیا ہوا؟ اس کا حاصل یہ ہو گیا کہ ہم رکن اول حاصل نہیں کر سکے ابھی تک۔ ہم نے جتنی کوششیں کی، اگرچہ علماء میں سے، احول میں سے، اساتین میں سے بہت سے ہیں جن کے لیے رکن اول حل ہے، اور رکن اول حل ہونے کی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ جملے شرطیہ مفہوم رکھتا ہے۔ ہم نے ابھی کوشش کی، ہم سے کہیں بھی حل نہیں ہوا۔ جب رکن اول حل نہیں ہوا تو نتیجہ کیا ہوا؟ رکن دوم بھی تو ہے، اول نہیں ہے تو آپ نے فیصلہ کیسے دے دیا؟ ابھی رکن دوم تو ہے، اس کو نہیں دیکھیں گے؟ ہاں، وہ اول میں موقوف ہے۔ اگر علت انحصاری ہوگا تو دوسرے مرحلے میں ہم دیکھیں گے جا کے کہ یہ جو علت ہے، یہ مفہوم جو اس کا جو جزا ہے، یہ طبیعی حکم ہے یا شخص حکم ہے، وہ بعد کی بات آتی ہے۔ شیخ عراقی آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی ایسا نہیں ہے، اگر آپ کو رکن اول نہیں ملا کوئی بات نہیں، ان ارکان میں واو نہیں ہے، ان ارکان میں او ہے، یا رکن اول یا رکن ثانی، اور رکن ثانی جب ہم ثابت کریں گے تو رکن اول خود بخود ثابت ہو جائے گا۔ جیسے آپ لوگ کہتے تھے نا رکن اول اگر ثابت ہو جائے تو رکن ثانی ثابت ہو جائے گا۔ انحصار کا مطلب، توقف کا مطلب یہ ہے کہ پھر وہ طبیعی حکم ہے، وہ شخص حکم کے ساتھ انحصار سازگار نہیں ہے، ٹھیک۔ ہم یہاں آ کے آپ کو رکن دوم سے رکن اول بھی ثابت کر دیں گے، بلکہ رکن اول سے استغنا ثابت کر دیں گے کہ ہمیں رکن اول کی ضرورت نہیں ہے، بھائی اصل بات جو تھی وہ رکن دوم تھی۔ رکن دوم میں وہ کہتے ہیں کہ آپ سے جب کہا جاتا ہے اذا جاءک زید فکرم ہو، یہ کہتے ہیں نا، ٹھیک، جب زید آئے تو زید کا کیا کرو؟ اکرام کرو۔ یہ جو فکرم ہو ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اکرم زیدن، زید کا اکرام کرو۔ اب یہ جو اکرم زیدن ہے، اس کا اطلاق کیا کہتا ہے آپ سے؟ اس کا اطلاق کہتا ہے کہ زید کا اکرام کرو، مطلق ہے، اکرم زیدن، ان جاءکا نہیں، ٹھیک ہے نا، فکرم ہو کو تعریف کر رہے ہیں۔ یہ کہتے ہیں زید آئے یا نہ آئے، زید غریب ہو یا نہ ہو، استاد ہو یا نہ ہو، ہاشمی ہو یا نہ ہو، ٹھیک ہے نا، یہ اکرم زیدن اطلاق رکھتا ہے، اور اس اطلاق کی وسعت جو ہے وہ شامل ہے، یعنی طبیعی ہے۔ یہاں تک واضح ہو گیا؟ اب جب ہم نے یہ ثابت کر دیا کہ فکرم ہو، اس میں تمام جو وجوب اکرام ہے وہ سب شامل ہیں، وہ بیٹھا ہوا ہو یا کھڑا ہوا ہو، وہ ہاشمی ہو یا غیر ہاشمی ہو، اکرم زیدن میں سارے آگے۔ جب اکرم زیدن میں سارے آگے تو اب کوئی اور وجوب اس کے لیے ہو سکتا ہے؟ زید کے لیے اکرم زیدن میں تمام وجوب اکرام اس زید کے لیے آگے، کوئی اور وجوب اکرام دوبارہ آپ اس کے لیے جعل کر سکتے ہیں؟ جی نہیں کر سکتے۔ اگر کریں گے تو اجتماع مثلین ہو جائے گی۔ بھائی اس کے لیے اکرم زیدن نے کہا کہ یہ بیٹھا ہوا تو اکرام کرو، یہ کھڑا ہو تو اکرام کرو، اب آپ آ کے ایک اور جعل کریں گے، جب یہ بیٹھا ہو تو اکرام کرو، یہ تو پہلے ہو چکا ہے بھائی، ٹھیک ہے نا، یہ آ چکا ہے، اس لیے آپ کا یہ دوبارہ حکم آنا کیا ہوگا؟ اجتماع مثلین ہوگا۔ یہاں تک واضح ہو گیا؟ ہاں،
اب ہم کہتے ہیں یہ جب ہم نے سمجھ لیا فقر مہو کو، ہم نے سمجھ لیا کہ فقر مہو در حقیقت طبیعی اکرام ہے، جزا طبیعی اکرام. اب یہ جزا کس پر مبتنی ہے؟ شرط پر کہ ان جاءک زیدون، اگر زید آئے تو یہ والا اکرام ہے. کون سا اکرام ہے؟ طبیعی اکرام، ٹھیک ہے نا. اور اگر نہ آئے تو طبیعی اکرام منتفی ہو جائے گا. ٹھیک، یہی ہمیں نتیجہ چاہیے تھا. ہمیں انحصار سے اور کیا چاہیے تھا؟ آپ انحصار سے یہ کہہ رہے تھے نا کہ اس کا اکرام منحصر ہے مجیء میں. ہم نے آپ کو وہ علیت منحصرہ کہیں سے بھی نہیں ملا، نہ تبادر سے ملا، نہ وضع سے ملا، نہ اطلاق سے ملا، نہ انصراف سے ملا. ہم کی ضرورت ہی نہیں ہے بھائی اس کی. ہم نے اس بیان سے مسئلہ آپ کا حل کر دیا. مفہوم ہے؟ واضح ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا. ہاں، دوبارہ آپ خلاصتاً کہہ دیتے ہیں تاکہ آپ کو اس کے مقدمات حل ہو جائے. اذا جاءک زیدن فاکرمہ، یہ فاکرمہ در حقیقت کیا ہے؟ اکرم زیدن. اکرم زیدن بمقتضى الاطلاق کیا ہے؟ اس کی تمام حالات میں اکرام کرو. جب یہ اس کا جزا تمام حالات میں ہے، طبیعی کے لیے ہے، اس سے ثابت کیا ہو گیا کہ یہ وجوب وسیع ہے، وجوب شخصی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. خوب، پس جب اس وجوب وسیع کو جزا بنایا اور اس کو معلق کیا شرط پر، وہ شرط نہ آنے سے یہ وجوب وسیع چلا جائے گا. کوئی اور وجوب، یہ علت منحصرہ کو وہاں سے ثابت کر رہے ہیں، اگر کسی اور وجوب کو اگر ساتھ رکھتے ہیں تو یہ اجتماع مثلین ہوگا. کوئی اور وجوب ہو سکتا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. پس یہ اگر شرط چلا گیا تو جزا بھی چلا جائے گا، اور وہ جزا کیا ہے؟ طبیعی ہے. یہ آپ کہیں جی وہ جزا تو چلا گیا، لیکن ایک اور وجوب ہے، اور وجوب نہیں آ سکتا. آئے تو کیا ہوگا؟ اجتماع مثلین ہو جائے. ٹھیک. ہاں، بس محقق عراقی نے آگے کیا کیا؟ محقق عراقی نے آ کے آپ کے لیے مسئلہ حل کر دیا. مفہوم ثابت ہو گیا. یہ نا، مفہوم ثابت کرنے کے لیے خواہ مخواہ ہم رکن اول کے پیچھے لگے ہوئے تھے اور اتنے دن ہم نے ضائع کر دیے. وہاں ہم رکن اول ثابت کریں، رکن اول ہمیں مفہوم دیتا تھا. ابھی ہمیں پتہ چلا مفہوم کی ثبوت کے لیے رکن اول کی ضرورت ہی نہیں ہے، رکن ثانی بھی بڑے آسانی سے حل ہو جاتا ہے. صرف ایک ہمیں دقت کرنی تھی، فکرم ہو کو اکرم زیدن کرنا تھا، اور اکرم زیدن کے بعد کوئی اور وجوب اگر آپ لے کے آئیں گے تو وہ اجتماع مثلین ہوگا. اجتماع مثلین محال ہے. سارا مسئلہ ہمارا حل ہو گیا. یہ پہلے دن کہتے تو ہماری جان چھوٹ جاتی، اتنی سارا ہمارا وقت ضائع نہ ہوتا. مسئلہ ہمارا حل ہو گیا ہے. ہم کہتے ہیں کہ یہاں آپ نے مسئلہ کس طرح حل کیا جی؟ آپ نے کہا فکرم ہو در حقیقت اکرم زیدن ہے، اور اکرم زیدن میں اطلاق ہے. ہمیں اکرم زیدن سے کیا کام ہے؟ ہمیں فکرم ہو سے کام ہے. فکرم ہو میں اطلاق لے کے آئے نا. بھائی فکرم ہو میں اطلاق نہیں تھا تو آپ نے کہا نا کہ اس کا اصل اکرم زیدن ہے، اس میں اطلاق ہے، وہاں سے ہم کیا کریں گے؟ ادھر لے کے آئیں گے. آپ کو کس نے کہا کہ کسی اور کا اطلاق کسی اور جگہ لے کے آیا جا سکتا ہے کہ اس کا اصل وہ ہے؟ ٹھیک ہے نا. ہو سکتا ہے اصل میں اطلاق ہو، اصل جب اس شکل میں آئے تو اس میں اطلاق نہ ہو. آپ یہاں اطلاق ثابت کر دیتے تو ہم مان جاتے. ٹھیک. اس کو ہم پھر بھی ہم اس سے صرف نظر کرتے ہیں. کیا آپ کہنے چاہیے دونوں ایک ہی ہے نا؟ جب اکرم زیدن میں اطلاق آ گیا تو فکرم ہو میں بھی اطلاق آ گیا. یہ دونوں ایک ہی ہے. ٹھیک ہو گیا، ہم نے اس کو مان لیا. اس کو ماننے کے بعد ہم کہتے ہیں آپ نے ایک اور چیز بھی تو کہا ہے، یہ اجتماع مثلین والی بات کی.
وہ پتہ ہے نا کہاں کہا تھا، کیا کہا تھا، اس کو نہیں دہراتے. ٹھیک ہے نا کہ جب تمام اقسام میں وجوب اس زید کے لیے آ گیا تو پھر اس کے لیے ایک اور وجوب جعل کرنا اجتماع مثلین ہے کہ آپ کہتے ہیں ان جاءک زید فاکرمہ ہو. ٹھیک ہے نا، اور آپ نہ آنے کی صورت میں آپ نے تمام وجوب ختم کر دیا. آپ کہتے ہیں نہیں ایک اور اکرام تھا کہ اگر وہ فقیر ہو تو بھی اس کا اکرام کرو. ایک اور وجوب بھی جعل ہوا ہے، ادھر پڑا ہوا تھا ادھر پڑا ہوا تھا. کہتے ہو ہی نہیں سکتا بھائی، اگر ہو گیا تو اجتماع مثلین لازم آئے گا. اجتماع مثلین محال ہے یا نہیں ہے؟ اجتماع مثلین محال نہیں ہے. کس نے کہا ہے آپ سے اجتماع مثلین محال ہے؟ ہمیں اس پہ لگایا ہوا ہے، ڈرایا ہوا ہے کہ اجتماع مثلین ہو جائے گا، اور اجتماع مثلین کیا ہے؟ محال ہے. بھائی اجتماع مثلین امور حقیقیہ میں محال ہے، امور اعتباریہ میں محال نہیں ہے نا. میں اعتبار کرتا ہوں دو وجوب کو، ایک چیز کے لیے زید کے لیے دو وجوب ایک جیسے وجوب اعتبار کرتا ہوں، اجتماع مثلین کرتا ہوں، کیا ہو جائے گا؟ کچھ بھی نہیں. ٹھیک ہے، اجتماع مثلین امور حقیقیہ میں محال ہے، امور اعتباریہ میں محال نہیں ہے. وجوب کیا ہے، امور حقیقیہ ہے یا اعتباری ہے؟ اعتباری. بہت ہو گیا کہ ہم شیخ عراقی آ کے آپ سے کہہ سکتے ہیں کہ میں وجوب کو ارادہ سمجھتا ہوں، میں وجوب کو اعتبار نہیں سمجھتا. آپ اعتبار سمجھتے ہیں، میں ارادہ سمجھتا ہوں. اجتماع ارادتین بھی محال نہیں. دو ارادہ جمع ہو جائے مثلین، کیا ہو جائے گا؟ یہ ارادہ قوی میں تبدیل ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا، یہ دو جو ارادے ہیں ان دونوں میں وہ دونوں مندک ہو جائیں گے اور وہ دونوں ایک ارادے میں بدل جائیں گے. کوئی اجتماع ارادتین سے، ارادتین مثلین سے کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی. ٹھیک، یہاں تک بات واضح ہے. یہ مسئلہ جو حل ہوا تھا وہ بھی دوبارہ خراب ہو گیا. ٹھیک، ہاں. آپ نے جو بات کہی تھی، آپ نے کہا تھا اذا علق الطبیعی علی المجیء، اگر طبیعی فکرم ہو اس کو معلق کیا جائے کس پر؟ مجیء پر. ٹھیک ہے نا، تو پھر یہاں پر کیا ہو جائے گا؟ الانتفاع عند الانتفاع، کہ انتفاع مجیء سے انتفاع طبیعی اکرام چلا جائے گا. ٹھیک، اور اگر کوئی اور وجوب آ گیا تو وہ اجتماع مثلین ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر مولا ہم سے کہیں اذا لم یجئک فلا تکرمہ الا اذا رأیتہ فقیرا، کیا ہو جائے گا؟ اذا جاءک زید فاکرمہ، زید اگر آئے تو اس کا اکرام کرو، نہ آئے تو اس کا اکرام نہ کرو، مغرور ہے وہ. الا ان کے اگر وہ دیکھو بیچارہ فقیر ہے، اس کے پاس میٹرو کے پیسے بھی نہیں تھے اس لیے نہیں آیا، غرور مرور کوئی نہیں ہے، فقرم، کیا ہو جائے گا؟ ہم اجتماع مثلین اور محال اور فلان اور پھر کس دنیا میں لے کے گئے تھے، سیدھا جملہ رکھ دیا آپ کے سامنے. اس میں کیا مشکل ہے؟ اس میں مشکل ہے؟ ٹھیک ہے، اس میں کوئی مشکل ہی نہیں ہے. ٹھیک، آپ کی بقول، محقق عراقی کی بقول، یہ مولا یہ نہیں کہہ سکتا اذا لم یجئک، اگر وہ نہ آئے فلا تکرم ہو، اس کا اکرام نہ کرو، الا اذا کان فقیرا. جیسے ہی مولا کہے گا الا اذا کان فقیرا، آپ شور مچا دیں گے اجتماع مثلین. کوئی کہتا ہے؟ کوئی بھی نہیں. اور میں آپ کہیں یہ جملہ صحیح ہے، یہ جملہ غلط ہے؟ بالکل صحیح ہے بھائی. مولا کہہ رہا ہے کہ اگر زید آئے تو اکرام کرنا، نہ آئے تو اس کا اکرام آپ پہ واجب نہیں ہے، اس لیے کہ اس کا نہ آنا دلیل ہے وہ مغرور ہے. ٹھیک ہے نا،
لیکن اگر آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ اس کا نہ آنا فقر کی وجہ سے تھا، اس کے پاس وسائل نہ ہونے کی وجہ سے تھا، تو پھر اس کا اکرام کرو. اس اکرام کرنے سے کوئی مشکل پیش نہیں آتی ہے. ٹھیک. ہاں، واپس چلیں اصل اس کی طرف. جملہ شرطیہ مفہوم رکھتا ہے یا مفہوم نہیں رکھتا؟ اگر ہمیں رکن اول دو گے تو مفہوم رکھے گا اور رکن ثانی پہ بات آئے گی. اگر رکن اول نہیں دو گے تو مفہوم نہیں رکھتا. رکن اول کہاں سے آئے گا؟ علیت انحصاری یا توقف کہاں سے آئے گا؟ ٹھیک. ہم کہتے ہیں اس کے لیے ہمارے پاس صرف دو راستے ہیں یا تین راستے ہیں. ایک یہ ہے کہ جملہ شرطیہ وضع ہوا ہو علت انحصاریہ کے لیے. وضع ہوا ہے کون بتائے گا؟ تبادر. ٹھیک ہے، آپ کو تبادر ثابت کرنا پڑے گا. یا آپ کہیں کہ نہیں، علیت انحصاریہ یہ سب باتیں کیا ہیں؟ توقف. ٹھیک ہے جی، توقف کے لیے وضع ہوا، مان لیں گے ہم، لیکن کون بتائے گا؟ توقف. توقف کو بھی یہی حکم عقل علت انحصاریہ کے لیے تھا. ٹھیک ہے نا. یہ بھی تبادر بتائے گا، کیونکہ لفظ وضع ہوا ہے کس کے لیے؟ توقف کے لیے. یا وضع نہیں ہوا ہے، تبادر بتائے گا. لفظ وضع ہوا ہے علت انحصاریہ کے لیے، یا وضع نہیں ہوا ہے کون بتائے گا؟ تبادر بتائے گا. ٹھیک ہے نا. ہاں. آیا تبادر ہے؟ بعض لوگوں نے مانا ہے. ٹھیک ہے، لیکن ہمیں کوئی دلیل قطعی نہیں ملی. تبادر ہمیں چاہیے حق لفظ سے جمیع حالات میں، الا ان کے قرینہ برخلاف قائم ہو. یعنی ہم ان جگہ کی بات نہیں کر رہے کہ جملہ شرطیہ بعض جگہ پر دلالت کرتا ہے توقف پر، جیسے بعض جگہ پہ دلالت کرتا ہے عدم توقف پر. یہ عدم توقف جو ہے وہ دلیل نہیں ہے. یعنی آپ کہیں ان رزقت ولدن، یہ مجاز ہے. اگر یہ واضح ہوا ہے توقف کے لیے، یہاں توقف نہیں ہے، یہ مجاز ہے. یعنی مجاز نہیں ہے، حقیقت ہے. اس کا جواب ہم دے کے آئے پہلے. ٹھیک ہے نا. توقف ہے، لیکن وہ توقف کس پر ہے؟ شخص حکم کا توقف ہے، نوع حکم کا نہیں ہے. پہلا مسئلہ تو حل ہو گیا ہمارا، یعنی ہم دوسرے تک تو آ سکے. اس طرح جواب دے. وہ آغیون نے اس طرح جواب دیا ہے. ابھی آپ کا مسئلہ سارا حل ہو گیا یا دوبارہ وہیں چلا گیا؟ جی، آپ کا سارا مسئلہ حل ہو گیا نا. جملہ شرطیہ مفہوم رکھتا ہے یا نہیں رکھتا ہے؟ مفہوم رکھنا متوقف ہے کہ آپ اس تبادر کو ثابت، اس وضع کو ثابت کر سکتے ہیں یا ثابت نہیں کر سکتے ہیں. اگر آپ کے لیے ثابت ہو گیا مفہوم ہے، اگر ثابت نہیں ہوا مفہوم نہیں. یہ ساتھ ساتھ چلتے ہوئے اگر آپ لوگوں نے اپنا اختیار کیا تھا تو صحیح ہے. نہیں، ابھی ایک دفعہ دوبارہ گو تھرو کر لیں اور کہیں جناب لے ہاں جی ہماری نظر میں رکھتا ہے یا نہیں رکھتا ہے. یہ اصل جگہ جو جہاں پہ چوٹ لگنے سے وہ بات ثابت ہوتی ہے وہ یہ جگہ ہے. باقی ساری ادھر ادھر کی باتیں ہیں. ادھر ادھر کی ساری باتیں اس کے ثبوت کے لیے یہ دیکھ لیں آپ کے لیے ثابت ہو گیا تو آپ صاحب نظر ہو گئے. جملہ شرطیہ مفہوم یا رکھے گا یا نہیں رکھے گا. صلی اللہ علی محمد و آلہ الطیبین الطاہرین.